अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप ये खैरियत ने का मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगीर रहमतुल्लाह अलैह। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये बग़ैर टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूरोप के ईसाई हमेशा इस्लाम की पुरअमन फलाही तालीमात और शानदार निज़ाम हुकूमत के दुश्मन रहे हैं। यानी कि मुसलमानों के हमेशा ही यहूदी जो है वो दुश्मन चले आए हैं और ज़माने क़दीम से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। दहशतगर्दी और कमज़ोर कौमों पर जुल्म सितम करना शुरू ही से उनका काम रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के तकरीबन 500 साल बाद दुनिया की मोहब्बत में मुसलमानों का इत्तेहाद इंतशार का शिकार हो गया। जुनूबी ईसाई मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह काट रहे थे और बैतुल मुक़द्दस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। इस तरह जंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया जिसे तारीख़ में सलीबी जंगें कहा जाता है। अमादुद्दीन जंगी इसी दौर के एक रहमदिल मुसलमान हुक्मरान थे। वो बैतुल मुक़द्दस वापस लेकर मुसलमानों को एक ताकत बनाना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी जहाद करते हुए गुजरी और इसी दौरान इनके घर में 511 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। दीन की तालीम के साथ साथ जंगी हालात ने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को एक नेक दिल बहादुर मुजाहिद बना दिया था। वो हमेशा जहाद में सबसे आगे बेखौफी से लड़ते थे। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को उनके वालिद ने निहायत कम उम्री में शाम के शहर हलब का हुक्मरान बना दिया। उन दिनों सलीबी जंगों की खूनरेज़ी का एक सिलसिला जारी था। छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होकर मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा हो चुका था, यानी कि टूट चुका था, तकसीम हो चुका था। वालिद के इंतकाल के बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मुंतशिर मुसलमानों को एक इस्लामी झंडे के तले मुत्तहिद किया और ईसाइयों के जुल्म सितम के सामने फौलादी दीवार बनकर खड़े हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क फतह करके इसे अपना दारुल हुकूमत बना लिया और ईसाइयों के ज़ेर तसल्लुत अंताकिया यानी तुर्की पर हमला करके कई अहम किलों को फतह कर लिया। साथ ही मुसलमान रियासत एडेसिया और दमिश्क पर कब्ज़े की ईसाइयों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के पाबंद थे। रातों को उठकर देर तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। हुकूमत के माल से 1 रुपया नहीं लेते थे। आप फरमाते ये सब मुसलमानों का माल है, मैं तो फ़कत एक ख़जानची हूँ। इस्लाम के दुश्मन हमेशा से ये जानते हैं कि इस्लाम की क़ुव्वत का मरकज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। विसाल के बावजूद मुसलमानों का सबसे मजबूत रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि मुसलमानों का ये ईमान है कि अल्लाह के नबी अपनी क़ब्रों में ज़िंदा होते हैं। मुसलमान अपने नबी की मोहब्बत और तालीमात के ज़रिए इनसे वैसे ही जुड़े रहते हैं जैसे ज़ाहिरी हयात मुबारका में फैज़याब होते थे। अगर इस रूहानी रिश्ते को कमज़ोर कर दिया जाए तो मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो जाएगी। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस पाकीज़ा रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। कभी तो चालाकियों से मुसलमानों के भेस में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए ऐसे गिरोह के अफराद बनाकर उनको खड़ा कर देते जो मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी अज़मत के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते थे। जिस तरह के आजकल के हालात हैं कि हम मुसलमानों में ही बहुत से जो कमज़ोर अक़ीदे के मालिक लोग हैं वो ऐसी बैरूनी साजिशों का शिकार हो जाते हैं और रुपए पैसे की लालच उनको देकर या रुपए पैसे की रेल पेल उनको दिखाकर उनको उनके ही दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कराया जाता है। अल्लाह हम सब को ऐसे लोगों से महफूज रखे। शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशें करते हैं और कभी बराह रास्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर हमला आवर होते हैं। इसी तरह की एक साजिश सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी की गई। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आवाज़ें देकर फरमा रहे हैं, नूरुद्दीन
ان دو خبیثوں کو مجھ سے دور کر دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب ہی میں ان دو خبیث لوگوں کی شکلیں بھی دکھا دیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس خواب سے جیسے ہی بیدار ہوئے روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور سب سے پہلے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پھر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی سمت چل پڑے۔ مدینہ پہنچتے ہی حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ پورے شہر کی دعوت کا انتظام کیا جائے۔ دعوت کے دوران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شہری کا استقبال کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی مگر وہ دو مکروہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ حاکم مدینہ سے مزید پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ دو عبادت گزار ہیں جو روضہ مبارک کے قریب ایک حجرے میں قیام پذیر ہیں۔ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں بلکہ وہ ہر وقت حجرہ بند کیے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر زبردستی ان کو دعوت پر بلایا گیا۔ ان کے چہروں پر نظر پڑتے ہی نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خون کھولنے لگا، کیونکہ یہ وہی دو خبیث تھے جنہیں خواب میں دکھایا گیا تھا، اور دونوں کو کھانے میں مشغول کر کے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے حجرے پر پہنچے۔ جب تلاشی لی گئی تو ساری سازش بے نقاب ہو گئی۔ اصل میں وہ دونوں عیسائی بہروپیے تھے اور یہ گھناؤنی سازش کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو روضہ مبارک سے نکال کر نعوذ باللہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اسی مقصد کے لیے وہ دونوں اپنے حجرے سے روضہ مبارک تک ایک سرنگ کھود رہے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے واپس آئے اور ان سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ وہ گھبرا گئے کہ ان کا راز کیسے فاش ہو گیا۔ آخرکار دونوں کو اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور غیرت ایمانی سے وہ کانپ اٹھے اور تلوار نیام سے نکالی اور بھرے دربار میں ایک ہی وار میں دونوں خبیثوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عزت بخشی اور ان سے یہ خدمت لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات اور ہماری موت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کہ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے کلمے کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جب ان کے اوپر نثار ہونے والے، ان کے اوپر جان نثار کرنے والے شہید کہلاتے ہیں، جو کہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو ان کے حصے کا رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی تو ظاہر نبی تھے، تو نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، زمین کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے، تو زمین کی کیا مجال کہ وہ ہمارے نبی جتنے بھی ہمارے نبی سے لے کر ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی قبروں کو کچھ نقصان پہنچا سکے یا ان کے جسم اطہر کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ تو سلطان نور الدین زنگی جو تھے وہ اللہ کے ایک نیک اور دیندار بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کی لگائی، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار بھی ہوا کہ جس سے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت فرمائی، اور دو جو خبیث تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت فرمائی اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے امتیوں کا درود السلام سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کرا ہوا ہے کہ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے
اس کے کانوں کی یعنی سماعت اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا تیز بخشی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر فرشتہ موجود ہے۔ اور جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتہ ہمارے نام بمائے ہماری ولدیت کہ فلاں بن فلاں اس طرح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام سنتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کی فتح تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی مسجد میں رکھنے کے لیے ایک نہایت قیمتی ممبر بھی بنوایا تھا۔ وہ اس ممبر کو خود اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھنے کے خواہش مند تھے، لیکن یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اور 15 مئی 1174 میں 58 سال کی عمر میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن چلتے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں پسینہ کتنا آ رہا ہے، کتنی گرمی ہو رہی ہے، تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہر ایک مسلمان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو کیا کہنا چاہیے کہ آباء و اجداد تھے کہ وہ ہمارے دین سے، اس دین اسلام سے کتنے مخلص تھے، کہ وہ دین اسلام کی کیا کہنا چاہیے کہ سربلندی کے لیے اپنی جانیں گنوانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اور اس دین کی حفاظت کے لیے چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہمیں اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے دین کے متعلق جو بھی لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا میں جس جگہ مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔